السلام علیکم لیول 5 میں ہوں آپ کے ٹیچر سمانہ کاظمی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے. امید کرتی ہوں لیول 5 آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور آپ کا تمام کام جو کہ اب تک دیا جا چکا ہے وہ آپ نے ذمہ داری کے ساتھ مکمل کیا ہوگا. لیول 5 آج ہم لوگ اپنا میقات آخر کا ایک نیا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک مکالمہ ہے. ٹھیک ہے، مکالمہ ہے. وہ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ دو لوگ نہیں بلکہ دو چیزیں ہیں جو کہ آپس میں مکالمہ کر رہی ہیں کہ کون بہتر ہے ان میں، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے، کتاب بہتر یا کمپیوٹر کے نام سے. چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے مکالمے کی. بلند خوانی صفحہ نمبر 152 اوپن کیجیے آپ لوگ. کتاب بہتر یا کمپیوٹر؟ کمپیوٹر. کیا محترمہ کچھ پریشان ہیں؟ آپ چپ چاپ طاق پر پڑی ہیں. کتاب: میں کیوں ہونے لگی پریشان؟ آپ نے یہ بات کیوں پوچھی؟ کمپیوٹر: وہ اس لیے کہ آج کا دور میرا ہے. لوگ آپ کو پڑھنے کے بجائے مجھے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. ارے رہنے دو، زیادہ شیخی مت بگارو. میری اہمیت آج بھی تم سے زیادہ ہے. میں علم کا خزانہ ہوں، تنہائی کی بہترین ساتھی ہوں. اسی لیے لوگ مجھے بہت عزیز رکھتے ہیں. کمپیوٹر: ہاں عزیز رکھتے ہیں مگر پڑھتے کم ہیں. مجھے دیکھیے، ہر وقت لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. جو معلومات مطلوب ہوں منٹوں میں فراہم کرتا ہوں. میں معلومات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تفریح بھی دیتا ہوں اور اسی لیے لوگ جب ذرا سی دیر کو فارغ ہوتے ہیں مجھ ہی سے رجوع کرتے ہیں اور کسی سے نہیں. کتاب: ارے بھیا ذرا سوچ کر سمجھ کر بات کرو. یہ جو تم اپنے آپ کو معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ کہہ رہے ہو، یہ بھلا تم تک کیسے پہنچیں؟ میرے ہی ذریعے نا. میں نہ ہوتی تو لوگ علم کہاں سے حاصل کرتے اور تم تک منتقل کرتے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ کل بھی میں تھی، آج بھی میں ہوں. کمپیوٹر: ارے آپ تو ناراض ہو گئیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پڑھنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، جبکہ میں چٹکیوں میں چند بٹن دبانے سے وہ معلومات دے دیتا ہوں. اس کے علاوہ آج کا دور مہنگائی کا دور ہے. قیمتی کتابیں خرید کر پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کتاب: دیکھو بھائی، کمپیوٹر علم ایک گہرا سمندر ہے. اسے جتنا حاصل کرو کم ہے. تم سے کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور بات ہے اور بے شمار علم حاصل کرنا اور بات ہے. اور تم نے جو مہنگائی کی بات کی وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر مجھ سے بے شمار کتب خانے سجے ہوئے ہیں. لوگ مجھے وہاں سے حاصل کر کے اپنے علم کی پیاس بجھا رہے ہیں. کمپیوٹر: کتاب پڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے. آج کا دور بے حد تیز اور مصروف ہے، اس لیے اب کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. کم از کم اعداد و شمار سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. کتاب: تم بھی کچھ کم وقت ضائع نہیں کر رہے ہو لوگوں کا. تم پر بچے بڑے فضول کھیل کھیل کر اور بلا وجہ کے دوست بنا بنا کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. اور تم کون سا مفت آ جاتے ہو، اچھے خاصے مہنگے ہو. اور اگر تمہارے بھائی انٹرنیٹ سے بھی فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کا ماہانہ خرچ الگ ہے. سچ تو یہ ہے کہ جو لطف کتاب پڑھنے میں ہے وہ بھلا کسی اور چیز میں کہاں. یہ بات تم نہیں جانو گے، لیکن بڑے بڑے قابل اور علم دوست لوگ اس بات سے
100% اتفاق کریں گے کہ میری اہمیت تم سے بہت زیادہ ہے۔ کمپیوٹر: ارے کتاب صاحبہ، میں آپ کی اہمیت سے کب انکار کر رہا ہوں؟ میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اہمیت اپنی جگہ درست، مگر میرا استعمال آج کی اہم ضرورت ہے۔ ہم دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو بھی ضرور پڑھا جائے اور مجھے اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہے۔ اب تو آپ میری بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ کتاب: یہ بات تو ٹھیک ہے، آج نہ میری اہمیت کم ہے اور نہ آپ کی۔ اچھی بات یہی ہے کہ دونوں کا استعمال مناسب طور پر کیا جائے۔ تو لیول 5 کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کتاب بہتر ہے یا کمپیوٹر بہتر ہے؟ اب دیکھیں، دونوں نے ایک دوسرے کی اہمیت کو قبول کیا ہے کہ ہاں دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں۔ کتاب کی اہمیت اپنی جگہ، کمپیوٹر کی اہمیت اپنی جگہ۔ آج کل بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب کو کمپیوٹر پہ فوقیت دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے بہتر ہے کتاب پڑھنا۔ کہا جاتا ہے نا کتاب آپ کی سب سے بہترین دوست ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر کتاب کو پڑھنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کی ہابی بھی ہوتی ہے، انہیں دلچسپی ہوتی ہے کتابیں پڑھنے میں، الگ الگ کتب خانے گھروں میں بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات ہو رہی ہے کہ دونوں کی کیا اہمیت ہے، یہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ اب ان دونوں نے آپس میں بحث کی، ایک دوسرے کی اہمیت کو بتایا، لیکن اینڈ میں دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا کہ آپ کی اہمیت اپنی جگہ، میری اہمیت اپنی جگہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کتابیں بہت مہنگی ہیں، بھائی ایک کتاب اتنی مہنگی کیوں خریدی جائے، کہ کمپیوٹر سے نہ پڑھ لیں، تو کمپیوٹر میں بھی اگر آپ وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں گے تو آپ کے انٹرنیٹ کے پیسے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر دونوں ایک دوسرے پہ حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ ان دونوں کی اہمیت اپنی ہی ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمیں تو بھائی کتاب بہتر لگ رہی ہے کمپیوٹر سے تو یہ نقصانات ہیں، کمپیوٹر سے تو وہ نقصانات ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کمپیوٹر کے اگر کچھ نقصانات ہیں تو بہترین فائدے بھی ہیں، جن کا بہترین استعمال اگر آپ کریں گے تو آبویسلی آپ کو فوائد ہی حاصل ہوں گے، جو کہ وہ خود اپنے منہ سے بھی کہہ رہا ہے کمپیوٹر کہ مجھے اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے لیول 5 اپنے صفحہ نمبر 154 پر، جہاں پر آپ کے الفاظ معنی موجود ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے طاق، وہ خانہ جو دیوار میں بنایا جاتا ہے۔ یہ اکثر پرانے وقتوں میں نا جو گھر بنے ہوتے تھے وہاں پہ دیواروں میں ایک، ہمارے یہاں جیسے کیبنٹس ہوتی ہیں نا، وہ لوگ نا ایسے بنا دیا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا خانہ، اس میں وہ چیزیں رکھ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ شیلف جس کو ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے اسے طاق، پراپر نیم اس کا طاق ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہے عزیز، یعنی کہ پیارا۔ نمبر 3 ہے مطلوب، وہ چیز جس کی طلب ہو۔ نمبر 4 ہے رجوع کرنا، یعنی کہ رابطہ کرنا۔ اگلا لفظ ہے منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ اس سے اگلا لفظ ہے کتب خانہ، یعنی کتابوں کی دکان یا لائبریری۔ اس سے اگلا لفظ ہے رجحان، یعنی کہ توجہ، صحیح ہے؟ تو یہ تمام الفاظ ہیں، نئے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ لوگوں کو صفحہ 154 پر دے دیے گئے ہیں۔ اب لیول 5 آپ لوگوں کے گھر کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس مکالمے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دیا جائے کہ آپ اس پہ مکالمہ لکھیں، ویسے بھی آپ کافی دفعہ لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بلند خوانی کرنی ہے آپ لوگوں نے، الفاظ معنی کو یاد کرنا ہے، اور کتاب میں عنوانی صفحہ بنے گا کتاب بہتر یا کمپیوٹر، اور یہی پکچر بنا لیجیے گا جو بک میں بنی ہوئی ہے، اور 15 مشکل الفاظ کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ حافظ۔